پلان تو یہ تھا، ارادہ تو یہ تھا کہ یاسر بھائی اس فرائیڈے سرمن شیئر کریں، خدا ان کا کلام شیئر کریں. مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے. یاسر نے مجھے فون کیا کہ پاس صاحب نہیں آپ اپنی تیاری میں رہیے گا. میں کہ ٹھیک ہے، میں خدا ان کے آگے جھکتا ہوں. میں سیمول کی کتاب میں سے داؤد اور جاتی جولیت کے اس واقعے کو شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں. خدا نے کہا کہ نہیں، زبور 137 میں سے میں الفاظ دوں گا اور آپ آج دعا کرو کہ خدا مند الفاظ دے. الفاظ نہیں ہوتے تو میرا دل بڑا تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا شیئر کروں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں زبور پڑھوں گا اس کے بعد ہم دعا کریں گے. آپ نے خداوند کو کہنا کہ خداوند بات کر. میرے پاس ابھی جملے نہیں ہیں، میں صرف زبور پڑھنے لگا ہوں. میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. آج آپ کلام مانگو اپنے لیے اور میرے لیے. خداوند کو کہو کہ خداوند بات کر. میں گھر سے کاغذ کی پرچیوں پہ کلام لکھ کے نہیں لاتا. میرا بڑا بلائنڈ فیتھ ہے. خداوند پلپٹ پہ لائیو ٹرانسمیشن چلاتا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند لائیو ٹرانسمیشن چلائے گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے. ہم پرانے عہد نامے میں سے پڑھیں گے زبور 137 اور اس کی پہلی 6 آیات. ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے. وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا کہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ. ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دائنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا ان کا تخت یہاں پر لگ چکا ہے. خدا ان کا روح یہاں پر جنبش کرتا ہے. اپنے لیے کلام مانگیے. خداوند کو کہیے خداوند بات کر. خداوند ہم پر رحم کر. یسوع جی رحم کیجیے. خداوند آپ کے لوگ آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، آپ کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں. خداوند یسوع جی باغرو جی آپ یہاں موجود ہو، ہم جانتے ہیں، اور جہاں آپ موجود ہوتے ہو خداوند آپ وہاں بندنوں کو کھولتے ہو. لفظوں کی ترتیب دیجیے. خداوند یسوع جی صاحب تقریر کیجیے. لب و لہجے کا ذمہ لیجیے. خداوند یسوع جی اپنے بچوں سے کلام کیجیے، بات کیجیے، سوچوں اور دلوں کو تقویت دیجیے، زور دیجیے. خداوند یسوع جی ہم سبوں پر رحم کیجیے. خداوند آپ کا کلام ہی ہے جو ہمیں زور بخشتا ہے. آپ کا کلام ہی ہے جو ہمیں تقویت دیتا ہے. خداوند یسوع جی آسمان کو کھول دیجیے، اپنے بچوں سے بات کیجیے یسوع کے نام میں. زبور کی کتاب بائبل کے اندر بڑی کتاب ہے، اور ایک زبور ہو اس کو بولتے ہیں تہیلا. اگر بہت سارے گیت ہو، بہت سارے مزمور ہو تو تہیلیم، یہ عبرانی میں اس کا نام ہے. وہ کتاب جو گیتوں کا، نغموں کا مجموعہ ہو وہ تہیلیم ہے. اور پھر انگلش بائبل میں ہمارے پاس لفظ آتا ہے سام. یہ گریک بھی نہیں بلکہ لاطینی لفظ ہے. سالٹر. سالٹر کیا ہے؟ سالٹر ایک ساز کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا ساز جس میں سے کئی دھنیں نکال دی جائیں. جو آپ کا دل کرے دھن سننے کا وہ دھن اس میں سے نکال سکتے ہو، وہ سالٹر ہے. اگر دل اداس ہے تو غمگین دھن،
دل شادمان ہے تو خوشی کی دھن، پریشان ہو تو ویسی دھن. کئی دھنیں اس ساز میں سے نکلتی تھی، وہ سالٹر ہے. اس سالٹر میں سے ہی لفظ سام نکلا ہے، کیونکہ اس میں کئی نغمے ہیں، شکر گزاری کے، خوشی کے، شادمانی کے، غم کے، طرح طرح کی دھنیں اور نغمے آپ کو سننے میں ملتی ہیں. دس از سالٹر. اور اسی میں سے لفظ سام نکلا ہے جو ہم نے انگلش بائبل میں اس کی ٹرانسلیشن رکھی ہوئی. سام زبور کی کتاب، اس کو مزید 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر کتاب کا ایک تھیم ہے. ہر کتاب کا ایک تھیم ہے. ہم نے ابھی جو زبور پڑھا، زبور 137، یہ اس زبور کی کتاب کی آخری کتاب ہے جو کہ 5ویں کتاب ہے. یہودی ربیوں نے زبور کی کتاب کو 5 مزید کتابوں میں تقسیم کیا. اب ان 5 کتابوں میں سے آخری کتاب جس میں سے ہم نے زبور پڑھا، جیسے کہ میں نے بتایا ہر کتاب کا ایک تھیم ہے، ویسے ہی اس آخری کتاب کا بھی تھیم ہے. اور تھیم یہ ہے کہ خدا رہائی دے، خدا مخلصی دے، خدا نجات دے. میں جب سیموئیل کی کتاب پڑھ رہا تھا، خداوند نے کہا نہیں، زبور کی کتاب. اور زبور کون سا؟ زبور 137. رات سے میرے کو پوچھنے سپاہی صاحب آج کلام کس میں سے؟ میں کہا زبور کی کتاب، زبور 137. بٹ ایون آن دا وے میں بار بار دعا میں خداوند سے کہہ رہا تھا کہ خداوند الفاظ دے، خداوند بات کر، الفاظ دے. کبھی کبھی خداوند جواب دینے میں، بات کرنے میں تھوڑا وقت لے لیتا ہے، اور میرے ساتھ اس دفعہ ایسے ہوا، اور میں نے اس لیے آ کے پلپٹ پہ آپ کو بول دیا پرے فار می، میرے لیے کرو دعا، اپنے لیے دعا کرو. یہ 6 آیتیں خداوند نے میرے سامنے دی. یہ 6 آیتوں میں سے آپ کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ خداوند بات کرنا چاہتا ہے. اگر خداوند نے یہ زبور 137 میرے دل میں ڈالا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس 6 آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. میں کس طرح سے رکھوں گا میں ابھی تک نہیں جانتا، لیکن سنیے، توجہ سے سنیے، کیونکہ میں جب ان 6 آیتوں کا بار بار مطالعہ کرتا ہوں، 3 پوائنٹس، 3 باتیں میرے سامنے آتی ہیں. پہلی بات پرسسٹنٹ. یہ لوگ پرسسٹنٹ تھے، کنسسٹنٹ تھے. یہ یروشلم نہیں رہا، اب یہ پردیس میں ہے، یہ بابل میں ہے. سب کچھ چلا گیا، لیکن ایک چیز، خداوند کا گھر، خداوند کی یاد، یہوہ کا نام جسے وہ آج بھی یاد کر رہے ہیں. کہتا ہم بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کے روئے. We were crying. ہمیں یاد آتا ہے وہ گھر، وہ شہر، وہ لوگ، یہوہ کی حضوری، خداوند کی حضوری، پاک روح کی جنبش. ہم یاد کرتے ہیں وہ محفلیں، وہ لوگ، وہ روحانی لوگ، وہ استاد. ارے وہ محفلیں، وہ کیسا عظیم دلکش ماحول تھا. ہمیں جب یاد آتا ہے ہمارا دل بھر جاتا ہے، ہم روتے ہیں. سب کچھ چلا گیا لیکن یاد نہ گئی دل سے. دل یادوں سے بھرا ہوا ہے. دوسری بات، پبلک. دشمن کہہ رہا ہے ہمیں گیت سناؤ، اور یہاں پر ایک سوال ہے، ہم کیسے گیت گائیں؟ How is that possible؟ اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا. یہ سوال آپ کے لیے ہے. یہ سوال آج ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے ہے. کیسے گیت گایا جائے؟ کیسے حمد و ستائش کی جائے؟ This is the big question. آپ کیسے حمد و ستائش کرو گے؟ کیسے شکر گزاری کرو گے؟ اور تیسرا آخری پوائنٹ، پرسنل. پہلی 4 آیات میں وہ ہم کا ذکر کرتا ہے، لیکن نال ہی جڑیاں اگلیاں 2 آیتاں نے، 5ویں اور 6ویں، ساتھ ہی رائٹر پرسنل ہو جاتا ہے. اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا دل بند ہو جائے، میرا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، میری زبان تعلق سے لگ جائے. This is not possible. میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ
میں خداوند کا گھر بھول جاؤں, میں خداوند کو اپنے یہوہ کو بھول جاؤں, کیونکہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلی بات پرسسٹنٹ. ہسٹری بتاتی ہے نبوکت نظر نے یروشلم دی اتنا وجہ چھڑی. یہودا کے اندر سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, شمالی علاقہ, جنوبی علاقہ. نبوکت نظر نے جب حملہ کیا, خداوند کا کلام بتاتا ہے بدکار بادشاہ تھے. کل ملا کے کوئی لگ بھگ یہودا پہ 20 بادشاہوں نے حکومت کی, جنہاں وچوں 8 ایسے تھے جو خداوند کے خوف میں رہنے والے, باقی سب کے سب بدکار. یہ سب کے سب بدکار بادشاہ تھے. ہم جب سلاطین کی کتاب, تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں, کوئی ایسا نہیں تھا جو خداوند کی راہوں پر چلنے والا ہو, خداوند کے خوف میں رہنے والا ہو. نبوکت نظر آ گیا, اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, شہروں کو آگ لگا دی, نظر آتش کر دیا. گھر نہیں رہے, گلیاں نہیں رہیں, خداوند کا گھر ختم ہو گیا, کچھ بھی باقی نہیں بچا. لوگ قید میں آ گئے. یہ ان کو بندی بنا کر بابل شہر میں لے آئے. اب یہ جب بابل میں ندیوں کے پاس بیٹھتے ہیں, بے شک ان کے پاس کچھ نہیں رہا, سب کچھ فنا ہو گیا, لیکن یادیں آج بھی دل کے اندر زندہ ہے. دشمن نے سب کچھ چھین لیا, لیکن ان کے دلوں سے یہوہ کا کلام, اس کا نام نہ چھین سکا. آج بھی یہ بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھے روتے نظر آتے ہیں, یہ یاد کرتے ہیں خداوند کے لوگوں کو, خداوند کے گھر کو, یروشلم کی فصیلیں, یروشلم کے پھاٹک. ارے خداوند کے لوگ, وہاں اینڈیں تھیں, وہاں گیت تھے, وہاں نغمے تھے. جب خداوند کے لوگ مل کے گاتے تھے, ساز اور آواز جہاں مل جاتے تھے, خداوند کا امر چھا جاتا تھا, کوئی وہاں ٹھہر نہ سکتا تھا. خداوند کی حضوری, یہ یاد کرتے ہیں ان دنوں کو, ان لوگوں کو. ارے خداوند کی حضوری کیسی تھی, ہم کیسے پردیس میں گائے, ہم کیسے خداوند کی حضوری کو یہاں لائے. How is that possible? یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم ڈھائے گئے ہیں, ان کے پاس ان کا کچھ نہیں رہا, سب کچھ لٹ گیا, پلے ککھ نہیں بچیا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے, دشمن نے سب کچھ لے لیا, فنا کر دیا, لیکن یہوہ کا نام آج بھی ان کے دلوں میں زندہ اور قائم تھا. میں جب بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھے آنسو بہانے والوں پہ نگاہ کرتا ہوں, ارے میں جب ان سے ملتا ہوں, مجھے آج کے حالات کچھ مختلف نہیں لگتے. ارمان, there is no difference. دشمن آج بھی حملے کرتا ہے, وہ آج بھی لوٹتا ہے, وہ آج بھی فنا کرتا ہے, آج بھی بتھیرا کچھ نظر آتش کر دیا جاتا ہے. ارے وہ انڈیا پنجاب کے مسیحی ہو, وہ پاکستان پنجاب کے مسیحی ہو, ارے وہ کہیں کے بھی ہو, دشمن آج بھی لوٹتا ہے, نظر آتش کرتا, فنا کرتا, ختم کر دیتا ہے. لیکن ہر وہ شخص ارے جو مسیح کے نام سے عداوت رکھنے والا ہے, آج ہر اس جان کے لیے پیغام ہے یہ. ارے آپ جلا دیجئے کتابیں, ہلا دیجئے فصیلیں, بنیادیں ہلا دیجئے گرجوں کی, صلیبوں کو گرا دیجئے, کچھ بھی باقی نہ چھوڑیے. مگر یاد رکھیے, جب تک مسیحی لوگ اس زمین پر قائم ہے, زندہ ہے, یہوہ کا نام قائم رہے گا. اگر میں اور آپ قائم نہ رہیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ کیوں نہ نظر آتش ہو جائے تو پتھر چلا اٹھیں گے, اور ایک ہی صدا آئے گی, رہے گا نام صدا دی کر مسیح, رہے گا جب تک
खूबसूरत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बजाओ दिया तो फिर खुल के बजाओ। किताबों से, इमारतों से, फसीलों से, गिरजों से ये नाम नहीं खत्म होगा। दुश्मन को लगता है मसीह मर जाएंगे तो नाम मर जाएगा। नो, अरे पत्थर गवाही देंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये नाम अबद से अजल तक कायम रहने वाला है। किसी मां ने आज तक ऐसा लाल नहीं चला जो इस नाम को फना कर दे। नॉट पॉसिबल। तुम नहीं खत्म कर सकते, ये खत्म होगा भी नहीं, ना खत्म होगा ना बदला जाएगा। अरे ये तो वो जात है जड़ा ना लेना शुरू कर दे उन्हें फाड़ के बदल छाड़ता है। अरे उसकी पुरानी जिंदगी बदल जाती है, उसका पुराना इंसान फना हो जाता है। He is so powerful। ये अपसेट थे, डिस्टर्ब थे। ना गलियां रही, ना दीवारें, ना कूचे, ना बाजार, ना खुदावंद का घर, ना वो खुदावंद के लोग। अरे वो क्या माहौल था जिसको ये याद करके बाबुल की नदियों के पास बैठे रोते हैं। हम गाते थे, गुनगुनाते थे, हम तो सताइश करते थे, गिरजे की दीवारें कांप जाती थी। हम कैसे प्रदेश में बैठे खुदावंद के लिए गीत गाएं? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये गुलामी च आ गए। मैं शुक्र करने सी यासर ये अपने वाजे उथे नहीं छाड़ा है, ये अपने साथ साथ लेके आए हैं। कहीं दिल में होप थी, कहीं उम्मीद थी। इन्ना प्रदेश भी आके अपने वाजे बेचे नहीं कि हुण इन्हां दा की करना यार, हुण किस काम दे? खुदावंद का घर तो रहा नहीं, खुदावंद के लोग भी नहीं है, हुण वाजियां दा की करना? नहीं, इन्हां बेचे भी नहीं, इन्हां छड़े भी नहीं, ये नाल लैके आए ने। दिल भावे टुटा, वाजे हत्था च ने, कुछ टंग छड़े ने, लेकिन याद आ रही है। सब कुछ खत्म हो गया लेकिन याद खत्म नहीं हुई। अरे मुबारक है वो लोग जो हर तरह के हालात में यहोवा का नाम याद करते हैं। अरे जो उसको पुकारना भूलते नहीं है, उनकी जिंदगी, उनका वजूद दुनिया के लिए गवाही साबित हो जाती है। हालेलुया। व्हाट इज योर कंडीशन टुडे? अरे आज आपकी हालत कैसी है? आज आपकी कंडीशन कैसी है? दुश्मन तो तरह तरह से हमले करता, लूटता, मारता और फना कर देता है, लेकिन आज आपका रवैया कैसा है? किधर मैं भी तो नहीं अपने वाजे अपने सास टंग छड़े, हुण मैं की करा? अरे हुण मैं किवें गावां? अब खुदावंद का नाम कैसे लिया जाए? नो, अगर आपने भी अपने सास बैठ के दरख्तों पे टांग दिए हैं, दिस इज द डे। उतारिए अपने सांसों को और यहोवा के नाम के लिए अपने लबों को खोलिए। देखो वो कैसे आसमान को खोल देता है। हालेलुया। क्योंकि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा होगा, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। पहली गल रिपीट करी तो मैनू भी भूल जाना जे, परसिस्टेंट। दूसरी बात पब्लिक, यस पब्लिक। ये तंज है दुश्मन का। दुश्मन सुनता सी, बड़ा गीत गाते ने, शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। दुश्मन ने हमला किया, फना किया, लूट लिया, बंदी बना के एक ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन में लिया, हुण गा के वखा। ये डिमांड नहीं, ये टॉन्ट है, ये तर्ज है कि अब गा के दिखाओ। और सवालिया निशान है, हम परदेश में खुदावंद के लिए कैसे गीत गाएं? ये सवालिया निशान मेरे लिए और आपके लिए छोड़ा गया है।
ان کے دل بوجھ سے بھرے ہیں، یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ساز ہے لیکن لبوں پہ گیت نہیں ہے، وہ گانے سے قاصر ہیں، یاد آ رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، مگر ہم خداوند کے لیے کیسے گیت گائیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے اور ہر دور حاضر کی کلیسیا کے لیے۔ کیسے گیت گایا جائے، کیسے حمد و ستائش کی جائے؟ معجزے ہوں گے، خوشحالیاں ہوں گی، ویزے لگ جائیں گے، نوکریاں مل جائیں گی، ایسے حالات میں شکر گزاریاں کرنا اٹس ویری ایزی، یہ آسان ہے، گواہیاں دینا، شکر گزاریاں کرنا، تالیاں مارنیاں، لیکن جب آپ انڈر پریشر ہو تو کیسے گیت گاؤ گے؟ جب آپ بوجھ کے نیچے ہو تو کیسے گیت گاؤ گے؟ جب دل بجھا ہو، ٹوٹا ہو تو کیسے گیت گاؤ گے؟ جب ارد گرد کا ماحول نامناسب ہو تو کیسے گیت گاؤ گے؟ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہو تو کیسے خدا ان کی شکر گزاری کرو گے؟ This is the question۔ اور یہ سوال ہے، انڈر پریشر رہتے ہوئے، قرض کے نیچے رہتے ہوئے، بوجھ کے نیچے رہتے ہوئے، بوجھ، بیماری کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، رشتوں ناتوں کا بوجھ، ارے یہ کوئی بھی بوجھ ہو سکتا ہے۔ آج میں یا آپ کس بوجھ کے نیچے ہیں؟ اگر بوجھ کے نیچے ہو تو یہ سوال ہے آج آپ کے سامنے، ارے ہم پردیس میں کیسے خداوند کے لیے گیت گائیں؟ ارے خداوند کی شکر گزاریاں، خداوند کے لیے گائے گئے گیت، یہ صرف اچھے دنوں کے لیے یا چار دیواری کے لیے نہیں ہے۔ This is your testimony۔ ارے دنیا کے سامنے یہ آپ کی گواہی ہے۔ چہرہ اتر جائے، راستے بند ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے، دنیا ایسے حالات میں آپ سے کچھ اور توقع کرتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کی چمک، آپ کی آنکھوں کی خوشی، آپ کے چہرے کی شادمانی دنیا کے سامنے گواہی ثابت ہو جائے گی۔ وہ کی کہیں گے ارے یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان پہ حالات اثر نہیں ہوتے، یہ پریشر کے نیچے نہیں آتے، یہ ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاریاں کرتے اور گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دشمن کا طنز ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ آپ کے چہرے کی شادمانی دیکھے گا تو وہ خوف کھائے گا، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ آپ حالات کے کنٹرول میں نہیں بلکہ حالات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ ارے وہ جان جائے گا یہی آپ کی زندگی کی گواہی ہے غیر قوموں کے سامنے۔ آج دنیا کے جس خطے میں جہاں بھی کوئی مسیح کے نام سے ستایا جاتا ہے، اس کے چہرے کی شادمانی، خوشی، ارے وہ حمد و ستائش کے گیت، وہ نغمے، وہ غزلیں، ارے یہ غیر قوموں کے لیے ایک زبردست گواہی قائم ہو جائے گی۔ لوگ تعجب کریں گے ایک کون لوگ نے، ارے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ خداوند کا کلام خداوند کے لوگوں کو تقویت دیتا اور زور بخشتا ہے۔ ارے کھولو یسایا نبی 43واں باب، خداوند اپنے لوگوں سے فرماتا ہے میں تیرا خداوند ہوں، خوف نہ کھا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، جب تو پانیوں میں سے گزرے گا وہ تجھے نہ ڈبوئیں گے، جب تو آگ میں سے گزرے گا تو جلے گا نہیں، کیونکہ میں تیرا خداوند تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ This is the message۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے اور ہر ایک جان کے لیے ہے، وہ انڈیا میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، جب تو آگ میں سے گزرے گا تو اکیلا نہیں، ارے میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میں تیرا خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے خداوند کے لیے زوردار تالی۔ ارے اسرائیل کا قدوس تمہارے ساتھ ہے۔ اس تو وڈی گل کیڑی، ایتھے کسے بندے دا کوئی ریلیشن ہوگا نا کسے منسٹر دے نال، ان دی ٹور بدلی ہوندی جی بھائی جی، کسی اتھارٹی فگر کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا انداز بدلا ہوتا ہے۔
اور جس کا ریلیشن کل کائنات کے مالک سے ہوتے ان دی ٹور کیا ہو جی ہونی چاہیے. ارے اس کا انداز پھر کیسا ہونا چاہیے. آپ کا تو کانفیڈنس لیول ہی میں کہتا ہوں آسمانوں کو چھوئے کہ کوئی گل ہی نہیں پائی جی. ارے یہ تو مسئلے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ خداوندوں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے جب خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کون تمہارا مخالف ہے. ہاللیلویا. اور میں جب ہر روز کی یہ خبروں کو سنتا ہوں آپ یقین کیجئے دل دکھ جاتا ہے. گلاں سن سن کے خبریں سن سن کے یہ باتیں سن سن کے یہ ہو کیا رہا ہے. ایک دفعہ دل میں یہ بھی آتا ہے Where is Jesus؟ خدا کہاں ہے؟ کیوں خدا خاموش ہے؟ یہ حالات کیا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ خداوند کا کلام بتاتا ہے یس یہ ہوگا لیکن کب تک؟ پڑھنا سننا آسان ہے لیکن ان میں سے گزرنا that is not easy. دنیا میں بتھیرے لوگوں کے لیے یہ ہونے والے واقعات محض ایک خبر ہوں گے مگر کوئی ملیے جا کے پوچھئے جن کے گھر گھر کی کہانی ہے جو ہر روز ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں. حالات اس کے بعد سدھرے نہیں. ہر روز کی نئی خبر ہے بگڑتے جاتے ہیں. ہر روز کسی گلی میں کسی چوک میں کسی چوراہے پر کسی کا بیٹا کسی کا شوہر کسی کا بھائی اور کسی گرجے کا پادری کسی نہ کسی جھوٹے الزام کی سولی چڑھتا ہے اور موت کا لقمہ ہو جاتا ہے. یہ ہر روز کی بات ہے. ارے آج مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کدھرے میں بھی بوجھ نہ پڑ کے اپنے ساز ٹنگ تے نہیں دیتے. ارے آج میرے ساز بھی کہیں بیٹھ کے درختوں پہ لٹکے تو نہیں. This is the time کہ ہم خداوند کے حضور اپنے لبوں کو کھولیں کیونکہ وہ آپ آسمان پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بچوں کو موت کی وادیوں سے نکالتا ہے اور زندگی کے پھاٹکوں پر قائم کرتا ہے. ہاللیلویا. سانو انہوں دسن دی لوڑ نہیں کہ کنج کرے تے کدوں کرے تے کیویں کرے. He knows. وہ آپ جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا کرے گا. ایمین. پہلی گل پرسسٹنٹ. دوسری بات پبلک. اور تیسری اور آخری بات پرسنل. پانچویں اور چھٹی آیت پر غور کیجئے. دیٹ از پرسنل. ہم نہیں جانتے اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے. رائٹر کون ہے اس کا. زبوروں کی کتاب کے اندر کل ملا کے 72 یا 73 غالباً زبور داؤد کے ہیں. پھر آصف ہے, بنی کورہ ہے, موسیٰ ہے, سلمان ہے اور کچھ ان نون رائٹرز ہیں. انہی ان نون رائٹرز میں سے ایک رائٹر یہ بھی ہے. اور یہ رائٹر جس طرح سے لکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ رائٹر خود بھی بابل کی اسیری میں تھا. کہتا ہم بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کے, یہ اس کا سیلف ایکسپیرینس ہے. ہم پہ وہاں پہ گزر کیا رہی تھی. ارے وہاں پر بیٹھ کے ندیوں کے پاس ساز ٹانگ کے رونے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن بھی ننگن ڈیا ہسن ڈیا تو وہ تمہیں گیت گاتا اور شادمان دیکھے اور تعجب کرے. How is that possible؟ یہ کیسے ممکن ہے. سوال کھڑا کیا گیا تھا آپ کے لیے میرے لیے کہ ہم کیسے خداوند کے لیے شکر گزاری کریں. اس سوال کا جواب آپ کو اور مجھے دینا ہے. لیکن ساتھ ہی اس زبور کا لکھنے والا ہم سے لکھتا لکھتا ایک دم پرسنل ہو جاتا ہے. کہتا ہے اگر میرا دائنا ہاتھ, اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا دائنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. اگلی بات وہ کر رہا ہے اگر میں اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. آپ اندازہ کرو اگرچہ یہ ڈپریشن میں ہے, یہ درد میں ہے, یہ پین میں ہے, لیکن یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. کہہ رہے پاویں کچھ بھی ہو جائے میں ہر طرح کے حالات میں اپنے خداوند کو نہیں بھول سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. میری جان کیوں نہ نکل جائے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ میں اپنے خداوند کو بھول جاؤں۔ ارے آج خداوند ایمانداروں سے، نجات یافتہ لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے۔ آج بھی بتھیری جانوں کو دشمن نے اسیر کی کر رکھا ہے، طرح طرح کے معاملات میں جکڑ رکھا ہے، روپے پیسے کو لے کے، روزگار کو لے کے، شادی کو لے کے، رشتوں کو لے کے، اور طرح طرح کی باتوں کو لے کے آج بھی بتھیرے جانیں ایسی ہیں جن کو اب دشمن نے جن پہ حملہ کیا ان کو خداوند کے گھر سے باندھا اور اسیر کر کے کہیں دور لے گیا ہے۔ اب وہ سوال کھڑا کرتا ہے، ہن دعا کر کے وخا، اب گیت گا کے دکھا۔ اور یہ زبور کا لکھنے والا یہ جب دشمن کو اپنے پر ہنستا ہوا دیکھتا کہتا یہ ممکن ہی نہیں، ارے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ماحول کیسا بھی کیوں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے خداوند کو بھول جاؤں۔ میں جب ان آیات کو پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں حبقوق کی دعا آ رہی تھی، واٹ اے پریئر۔ ارے اس دعا کو پڑھیے، سنیے، وہ دعا آپ کی زندگی کا مرکز بن جائے۔ وہ کہتا ہے چاہے انجیر کا درخت پھل نہ دے، چاہے انگور کی تاک پر پھل نہ لگے، چاہے بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، اور چاہے پاکستان کچھ حاصل نہ دے، ارے پھر بھی میں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا خداوند خدا ہے جو میرے پاؤں کو ہرنیوں کی مانند بنا دیتا ہے، وہ مجھے اونچی جگہوں پہ لے جاتا ہے، ارے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ دعا ہے حبقوق کی، میرا روزگار چھن جائے، میرا پاوے ویزا ریونیو نہ ہو، ارے چاہے دشمن دونوں دیوار گرا دے، ہر ایک چیز فرا کر دے، نظر آتش کر دے، لیکن میں اپنے خداوند میں شادمان رہوں گا۔ آج اگر یہ دعا ہر ایک نجات یافتہ شخص کی ہے تو یقین جانیے آپ کی زندگی چلتے پھرتے غیر قوموں میں ایک زبردست گواہی ثابت ہوگی۔ ہاللیلویا۔ آئیے خداوند کے لیے زوردار سوال تھا، ہم گیت کیسے گائیں؟ How is that possible؟ جب میں ڈپریشن میں ہوں، اچھے دنوں میں گنگنانا، شکر گزاریاں کرنا، گواہیاں دینا، that is very easy۔ پتا تو پھر لگتا ہے جب سب کچھ چلا جائے تب آپ کا رد عمل کیسا ہے۔ ان کے دل میں یہوہ کی یاد، خداوند کے گھر کے لوگوں کی یاد تھی، لیکن ہونٹ کانپ رہے ہیں، کیسے گائیں؟ کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہماری بہترین شکر گزاریاں، ہماری بہترین دعائیں تبھی ہوتی ہیں جب ہم اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ٹوٹ کے کبھی خداوند کے گھر میں جھک کے دیکھیے، کبھی ٹوٹ کے خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھیے، ارے وہ آسمان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا، وہ نزدیک سے سنے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔